پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مشکور زادی۔ ناظرین، ریحان طارق کے فینس کے لیے ایک بہت بری خبر ہے کہ انہیں لاہور ایئرپورٹ سے گزشتہ رات گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریحان طارق پاکستان کے وہ خوش نصیب اینکر ہیں جن کو بہت جلدی کم عمری میں بہت زیادہ نام، عزت، شہرت ملی، بہت بیلنسڈ ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، سافٹ سپوکن ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پوڈ کاسٹ کو بہت زیادہ لائکس اور شیئر ملتے ہیں۔ مگر جب آپ فیم پہ چلے جاتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کی ایج کم ہو، تو آپ بہت زیادہ ایک کیوریوسٹی پیدا ہو جاتی ہے، آپ اپنی ان تمام لمٹس کو کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا ایک ملک یا ایک ریاست، یا خاص طور پہ اگر وہاں پر کوئی اسلامی ملک ہے اور کوئی اسلامی شریعہ ہے، تو پھر آپ اس کی باؤنڈریز کو بھی بعض بار ٹچ کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ریحان طارق بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے ایسے کنٹروورشل ٹاپکس کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا جو پاکستان جس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ سن 1990 سے لے کے پاکستان میں جو مذہبی تفرقات یا مذہبی ہم آہنگی تھی، وہ ختم ہونے کے بعد جو حالات رہے ہیں، بہت زیادہ انسانی جانیں گئی ہیں، ہر فقے کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، مساجد کو، امام بارگاہوں کو ہٹ کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عام طور سے لوگ جو مسلک کے معاملات ہیں اس کو ٹچ نہیں کرتے۔ مگر ریحان طارق نے جو ایک پوڈ کاسٹ ایک شیعہ عالم دین جواد نقوی صاحب کے ساتھ کیا، اس میں بہت سے ایسے کوسچنز وہ کر گئے، بہت سی ایسی ریڈ لائنز وہ کراس کر گئے، جس کے بعد سے ان کے اوپر بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی گئیں، اور اس کے بعد سے پھر پولیس جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن میں آئی، ان کے خلاف مقدمات درج ہونے شروع ہوئے۔ لیکن جب ریحان طارق آج سے چند روز قبل یو کے اپنے ایک پرائیویٹ دورے پر گئے، تو انہیں یہ تو معلوم تھا کہ ان کے خلاف کوئی کیسز ہو گئے ہیں یا ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس وقت جو این سی سی آئی ہے، بہت زیادہ ایسے معاملات جس سے ملک کی سلامتی کو تھوڑا سا بھی خطرہ پیش ہو سکتا ہے، وہ اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، لوگوں کے جو باتیں ہیں اس کو چیک کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس سے ملک کے اندر کوئی افراتفری، تفرقہ بازی یا کوئی انتشاری کیفیت پیدا ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر وہ اس پر ایکشن لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ بنی، نہ ریحان طارق کے گھر والوں کو اس بارے میں کوئی آئیڈیا تھا، نہ ریحان طارق کو خود ہی آئیڈیا تھا کہ ان کی انکوائری کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے، اور ان کو جو ہے وہ گناہگار جو ہے وہ پایا گیا ہے، اور سمجھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ ریڈ لائنز کراس کی ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک جواد احمد، یعنی کہ دونوں جواد نامی شخصیات جو ہے وہ ان کے لیے ایک قسم کا جو ہے وہ درد سر بن گئی ہیں، یا ان کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہیں، کیونکہ جواد احمد کے ساتھ بھی جو پاپولر سنگر بھی ہیں اور جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک بہت بڑا ایک پولیٹیشین سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ریحان طارق نے پوڈ کاسٹ کیا تھا، اس میں بھی بہت زیادہ سردی گرمی ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی ریحان طارق کو بھی بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ معاملہ جلدی ریزالو ہو، اور وہ کسی ایسے چکر میں، کسی ایسی مشکل میں، کسی ایسی پرابلم میں نہ پڑ جائیں کہ ان کے لیے اور پھر ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس طرح کے معاملات کو ٹچ کر جاتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ مذہب میں ایک بہتری کے لیے لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، کہ مذہب کے اندر جو ہے وہ ہم آہنگی کے لیے بھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ کرے وہ یہ معاملہ اس طرح نہ بڑھے، ورنہ ہر شخص بات کرنے سے گریز کرے گا۔ یہ بات بھی ہے وہ کسی طور پہ پاکستانیوں کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو مولوی حضرات ہیں وہ بالکل آزاد ہیں، وہ نعوذ باللہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صحابی رسول کے حوالے سے صریحاً گالیاں دے رہے تھے، اور بہت سے مولوی آ کر جو ہے وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر اوپنلی کرٹیسائز کرتے ہیں، اور ان کے خلاف نہ کوئی این سی سی آئی حرکت میں آتی ہے، نہ ایف آئی آر ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے، نہ ان کو کوئی پولیس پکڑتی ہے۔ وہ آزاد گھوڑے کی طرح تفرقہ مچاتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کا جانی مالی نقصان ہوتا ہے، اور وہ زندگی انجوائے کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جو ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے، ہمارے دین کے لیے مشکلات کا شکار بنے۔